انڈیا میں یکم اکتوبر کو حکام نے ایک سنسنی خیز اعلان کیا کہ ملک کے مالیاتی دارالحکومت ممبئی کے سابق پولیس چیف لاپتہ ہیں۔ پرمبیر سنگھ کو بمشکل 2 سال قبل 45,000 اہلکاروں پر مشتمل ممبئی پولیس فورس کی سربراہی سونپی گئی تھی۔ ایک اعلیٰ سطحی آفیسر کی حیثیت سے ان کی شہرت نڈر آفیسر کے طور پر تھی۔ 59 سالہ مسٹر سنگھ نہ تو اب اپنے دفتر، نہ ہی ممبئی میں اپنے اپارٹمنٹ اور نہ ہی شمالی شہر چندی گڑھ میں اپنے خاندانی گھر میں ہیں۔ یہاں تک کہ جب پولیس نے اپنے چیف کی تلاش شروع کی تو مسٹر سنگھ کا خاندان ان کے لاپتہ ہونے کے متعلق خاموش نظر آیا۔ ان کے خاندان میں ان کی بیوی اور بیٹی ہے جو ممبئی میں ان کے ساتھ رہتی ہیں، جبکہ بیٹا بیرون ملک مقیم ہے۔ ان کے وکلاء نے بھی آفیسر کے ٹھکانے کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہ سب فروری میں اس وقت شروع ہوا جب پراسرار انداز میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک ایس یو وی گاڑی ایشیا کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی کے گھر کے باہر سے ملی تھی۔ اس کے چند روز بعد اس گاڑی کے مبینہ مالک کی لاش شہر کے قریب ساحل سمندر پر ملی۔ پولیس نے بعد میں کہا کہ اس شخص کو قتل کر کے اس کی لاش کو نامعلوم افراد نے پانی میں پھینک دیا تھا۔ معاملات اس وقت مزید گمبھیر ہو گئے جب مبینہ طور پر مردہ شخص کے جاننے والے ایک پولیس آفیسر کو گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ کرائم برانچ کے ایک اسسٹنٹ انسپکٹر سچن واضح مسٹر امبانی کے گھر کے باہر کار کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ پارک کرنے اور گاڑی کے مالک کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ واضح نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ مارچ میں پرمبیر سنگھ کو ممبئی پولیس چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ریاست مہاراشٹرا کی ہوم گارڈ کی سربراہی کا عہدہ سونپ دیا گیا، جس میں ریاستی دارالحکومت ممبئی بھی آتا ہے۔ ہوم گارڈز ایک کم وسائل والی فورس ہے جو پولیس کی مدد کرتی ہے۔ انڈین میڈیا میں یہ کہا گیا کہ مسٹر سنگھ سے دراصل جان چھڑوا کر انہیں ایک غیر پسندیدہ محکمے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر داخلہ انیل دیشمکھ نے کہا تھا کہ یہ کوئی معمول کا تبادلہ نہیں، ممبئی پولیس کے سربراہ ہونے کے ناطے پولیس کمشنر کے دفتر میں کام کرنے والے افسران سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ غلطیاں سنگین ہیں اور اسی وجہ سے ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کبھی واضح نہیں کیا گیا کہ وہ سنگین غلطیاں کیا تھیں۔ پرمبیر سنگھ نے رواں برس مارچ کے وسط میں اپنے پہلے والے دفتر سے بمشکل چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک معمولی دفتر میں اپنے نئے عہدے کا چارج سنبھالا جو شہر کے وسط میں ایک اینگلو گوتھک آثار والی عمارت میں واقع ہے۔ تقریباً اس کے فوراً بعد انہوں نے حکومت کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے باس مسٹر دیشمکھ پر جبری وصولی اور بدعنوانی کا الزام لگایا۔ ایک بار پھر کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو لکھے گئے خط میں آفیسر نے مسٹر دیشمکھ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سچن واضح کو حکم دیا تھا کہ وہ شہر کے ان بار مالکان اور ہوٹل والوں سے لاکھوں ڈالر رشوت لینے کا حکم دیا تھا جو ضابطوں کی پاسداری نہیں کر پا رہا تھا۔ مسٹر دیشمکھ نے ان الزامات کی تردید کی لیکن اپریل کے شروع میں انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک وفاقی مالیاتی تحقیقاتی ایجنسی نے اس معاملے میں تفتیش شروع کی ہے اور مسٹر دیشمکھ کو پوچھ گچھ کے لیے اب تک 5 بار طلب کیا ہے۔ نومبر میں خود سابق وزیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسٹر سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جس نے مجھ پر الزام لگایا وہ بیرون ملک بھاگ گیا ہے۔ دریں اثنا میں مسٹر سنگھ خرابی صحت کی بنیاد پر چھٹی پر چلے گئے اور اس کے بعد سے انہوں نے چھٹی میں 2 بار توسیع کرائی ہے اور پھر وہ اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے۔ شہر کے اعلیٰ درجے کے مالا بار ہلز کے پڑوس میں ایک اور اونچی عمارت میں مسٹر سنگھ کی رہائش گاہ ہے جہاں ان کی بیوی اور بیٹی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا ہے۔ بی بی سی سے رابطہ کرنے پر ان کے وکیل نکول سیٹ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں انڈیا کے ذرائع ابلاغ نے ہی بے دھڑک قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ سابق پولیس چیف بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ چند ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روس میں ہیں جبکہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیلجیم میں روپوش ہیں۔ نئے وزیر داخلہ دلیپ والسے پاٹل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایک سرکاری آفیسر کے طور پر وہ حکومت کی منظوری کے بغیر بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ اگر وہ چلے گئے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے کیس کی تحقیقات کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک پینل تشکیل دیا ہے۔ مسٹر سنگھ کو اب ریئلٹرز، ہوٹل والوں اور بکیز کی طرف سے جبری وصولیوں کے لیے دائر 4 مجرمانہ مقدمات کا سامنا بھی۔ ان کے سابق چیف مسٹر دیشمکھ پر ابھی تک کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا اور انہیں 12 نومبر تک حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ جس چیز نے شبہات کو مزید تقویت دی ہے وہ ہے مسٹر سنگھ کا پینل کی طرف سے طلب کیے جانے پر پوچھ گچھ کے لیے آنے سے انکار۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں تحقیقات کو ہی چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کے وکیلوں نے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسٹر سنگھ کا پینل کے ساتھ بات چیت
देख कर इस बात की अलामत है कि वो कानून से भाग नहीं रहे हैं। वाज़ेह तौर पर केस के बारे में अभी तक बहुत कम मालूमात हैं। क्या धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी का केस से कोई ताल्लुक है? मिस्टर सिंह को ओहदे से हटाने के लिए मिस्टर देशमुख को किस चीज ने उकसाया? मिस्टर सिंह अपने वजीर पर संगीन इल्जामात लगाने के बाद गायब क्यों हुए? मिस्टर सिंह केस की तहकीकात करने वाले पैनल के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? ऐसे कई अहम सवालात हैं, लेकिन अभी तक कोई इनका जवाब नहीं है। समाजियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले मिस्टर सिंह एक ब्यूरोक्रेट वालिद और एक हाउस वाइफ के यहाँ पैदा हुए थे और अब एक सबकदोश ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने खुद को फिट रखा है और क्रिकेट के लिए अपने 4 दहाइयों पर मुहित कैरियर में उन्होंने देही अजला में माओनवाज बागियों और शहर में जराइम पेशा गैंग्स से मुकाबला किया। सन 1990 की दहाई में मुंबई में अपनी पहली पोस्टिंग में मिस्टर सिंह ने अंडरवर्ल्ड को साफ करने के लिए अफसरान की एक टीम के साथ काम किया। उस वक्त इंडिया का अमीर तरीन शहर गैंगवार, जबरी वसूली और अगवा की वारदातों की वजह से परेशान था। वो इनकाउंटर पुलिस वालों के साथ काम करके अखबारों की सुर्खियों में आए। इनकाउंटर पुलिस एक मुनफरिद गैर सरकारी पुलिसिंग सिस्टम है जिसमें मुतनाज़ा तौर पर ऐसे गुंडों का मुबैना इनकाउंटरों में खात्मा कर दिया जाता है जो अक्सर ताजरों और फिल्मी अदाकारों और प्रोड्यूसरों को तावान के लिए कमाल बना लेते थे। साफिया सुहैन जैदी ने शहर में जराइम की तारीख लिखी है। उन्होंने लिखा कि मिस्टर सिंह के साथ एक और सीनियर अफसर को शहर से अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने का काम सौंपा गया था और दोनों ने इस काम के लिए 3 एलिट इनकाउंटर स्क्वाड्स बनाए। मिस्टर सिंह अगले साल 60 वर्ष के होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। मिस्टर सिंह ने अगस्त में फोन पर एक साथी को बताया था कि मैं इंडिया में ही हूँ और मुल्क नहीं छोड़ा है। बज़ाहिर सिवाय उनके किसी को मालूम नहीं कि वो आगे क्यों नहीं आए और ना ही ये मालूम है कि वो कहाँ हैं।